الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں، محترم سامعین، شوال المکرم کا یہ مہینہ چل رہا ہے. شوال المکرم کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر غزوہ احد کا معرکہ برپا ہوا. ہجرت کے تیسرے سال شوال کے اس مہینے کے اندر اسلام کا دوسرا بڑا معرکہ جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے، احد پہاڑ کی مناسبت سے یہ معرکہ اس شوال المکرم کے مہینے میں ہی برپا ہوا. غزوہ احد کا پس منظر آپ حضرات کی علم میں ہوگا کہ غزوہ بدر کے اندر جب مسلمانوں کا کافروں پر جو سخت حملہ ہوا، جس میں کافروں کی بڑی تعداد خصوصیت کے ساتھ ان کے بڑے بڑے سردار جہنم واصل ہوئے، مارے گئے، اس کا بدلہ، اس کا انتقام مکے کے ہر فرد کے دل میں تھا. اسی انتقام کے جذبے کو پالتے ہوئے غزوہ احد کا مشرکین نے ارادہ کیا اور ایک بڑا لشکر لے کر مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہوئے. غزوہ بدر کے اندر جس قافلے کو روکنے کے لیے حضرات صحابہ چلے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے، ابو سفیان کی سرکردگی میں وہ قافلہ اگرچہ محفوظ ہو کر مکہ پہنچ چکا تھا، لیکن بدر کا معرکہ ہوا. ابو جہل اور اس جیسے بڑے بڑے سردار اس معرکے میں مارے گئے. اہل مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس گھر کا کوئی نہ کوئی فرد غزوہ بدر میں کام نہ آیا ہو، مارا نہ گیا. اور اس تجارتی قافلے کے اندر بھی تقریباً تمام اہل مکہ کا مال اور سرمایہ لگا ہوا تھا. جب غزوہ بدر کے اندر ایک بڑی تعداد کافروں کی ماری گئی تو انہوں نے یہ نیت کر لی کہ اس تجارتی قافلے میں جتنا نفع ہوا ہے اس نفع کو ہم مزید بڑھائیں گے، محفوظ رکھیں گے، اور اسی کا نفع اور اسی سے حاصل کردہ سرمایہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں. تو تجارتی قافلہ جس میں جو آمدن اور انکم ہوئی، نفع حاصل ہوا، اسی سے حاصل ہونے والا نفع سرمایہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کافروں نے محفوظ رکھا، اور پھر غزوہ احد کے موقع پر اسی سرمایے کو اور اسی نفع کو استعمال کیا. یہ ہر زمانے سے کافروں کا وتیرہ رہا ہے کہ اپنی آمدنی اور تجارت سے حاصل ہونے والا نفع ہی مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں،
اور مسلمانوں کے خلاف وہی آمدن اور رقم استعمال ہوتی ہے، انکم استعمال ہوتی ہے جو تجارت سے، کاروبار سے اور دیگر ذرائع آمدن سے بطور نفع انہیں حاصل ہوئی۔ اور اللہ معاف کرے کہ یہ نفع دینے والے بھی ہم مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ آج جو اہل فلسطین پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ہزاروں ٹن بم اور گولہ بارود ان مظلوم مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا گیا، ان ہزاروں ٹن گولہ بارود کو خریدنے کے لیے سرمایہ کہاں سے حاصل ہوا؟ انہی تجارتی ذرائع سے، انہی کے کاروبار سے، اور وہ ذرائع، وہ کاروبار جو مسلمان ممالک کے اندر پھیلا ہوا ہے، مسلمانوں سے ہی نفع حاصل کر رہے ہیں، اور وہی نفع مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ تو جتنے بھی غیر ملکی مصنوعات ہیں، خصوصیت کے ساتھ یہودی کمپنیاں اپنا ایک بڑا حصہ اپنی آمدن کا، اپنے منافع کا وہ مسلمانوں کے خلاف گولہ بارود جمع کرنے، خریدنے میں استعمال کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان نادانستگی میں، ناواقفیت میں اس جرم کے ساتھ، جس جرم کے اندر ان کی مدد، معاونت کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی مصنوعات کو، ان کے پروڈکٹ کو، ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو خریدتے ہیں، اور وہی حاصل کردہ نفع مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا۔ اہل مکہ نے بھی یہی طرز اپنایا۔ آج ہم یا اہل ایمان کا، مسلمانوں کا، درد رکھنے والے لوگوں کا جو زور ہوتا ہے کہ معاشی اعتبار سے بھی بائیکاٹ کا اہتمام ہو۔ یہ نہ سوچیں کہ بھائی میرے ایک کے نہ خریدنے سے کیا ہوتا ہے، میں اگر ان کی مصنوعات نہ خریدوں تو سینکڑوں لوگ ہیں خریدنے والے، وہ خرید رہے ہیں، میرے ایک کے نہ خریدنے سے کیا ہوگا؟ تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہر آدمی کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ہر آدمی جو کر سکتا ہے وہ اس سے دریغ نہ کرے۔ 200 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، نصف سال سے زیادہ کا دورانیہ گزر چکا، ہزاروں ٹن گولہ بارود استعمال کیا جا چکا۔ کوئی عمارت غزہ کی پٹی کی ایسی نہیں ہے جو بمباری سے محفوظ ہو۔ 40-50 ہزار کے قریب مسلمان شہید ہو چکا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں معصوم بچے بچیاں ہیں، عفت معاب خواتین ہیں جو اس بمباری کی زد میں آ کر شہید ہو چکی ہیں اور اپنی قربانی دے چکی ہیں۔ لیکن امت مسلمہ کے کانوں پر جو بھی نہیں رنگ رہی۔ ان سے جب یہ کہا جائے کہ بھائی بائیکاٹ کیا جائے تو کہتے ہیں کہ بھائی تو بس مولویوں کی گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ اس زمانے سے کافروں کا طرز عمل رہا ہے کہ مسلمانوں سے ہی حاصل کردہ منافع مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کر رہے ہیں، اپنے ان وسائل کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کر۔ تو اپنے حصے کا کام ضرور کیجیے، کم سے کم ان کے غم میں، ان کی پریشانی میں ہم براہ راست شریک نہیں ہو سکتے، تو اس ذریعے سے ان واسطوں کے ساتھ ہم ان کے ساتھ اپنی شرکت یقینی بنا سکتے ہیں کہ ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جو معاشی اعتبار سے بائیکاٹ کی ہوا چل رہی ہے اس کو مزید اس کا تسلسل جاری رکھنے کی ضرورت ہے، مزید پائیدار بنانے کی ضرورت ہے۔ ہر صاحب ایمان اپنا حصہ اس میں ڈالے اور یہ سمجھے کہ اگر میں براہ راست شریک نہیں ہو سکتا تو کم سے کم مالی اعتبار سے میں اپنی شرکت یقینی بنا سکتا ہوں، دعا کے اعتبار سے۔ تو غزوہ احد کے اندر جو سرمایہ استعمال ہوا وہ وہی سرمایہ تھا جو غزوہ بدر کے موقع پر ابو سفیان کا تجارتی قافلہ حاصل کر کے آیا تھا، جس کو پکڑنے کے لیے مسلمان چلے تھے۔ تو 3,000 کے قریب کافروں کا لشکر اور مسلمانوں کی تعداد شروع میں 1,000 تھی، جس میں سے 300 منافقین جو عین وقت پر دغا دے کر چلے گئے، اور 700 کے قریب مسلمان رہ گئے، اور مسلمانوں کا سامنا کافروں کے ساتھ ہوا۔ آغاز میں ایک ایک کر کے وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آتے رہے، جس کو مبارز کہا جاتا ہے۔ جنگ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جنگ کا ماحول گرمانے کے لیے دونوں لشکروں میں سے ایک ایک فرد مقابلے پر آتا ہے، اور ایک ایک فرد جو ہے نا آپس میں مقابلے کرتے ہیں۔
یوں 22 کے قریب کافروں کے بڑے بڑے سردار اس غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کے مقابلے میں نکلے اور وہ 22 کے 22 مردار ہوئے. اور 22 لوگوں کو مارنے کے بعد پھر دونوں لشکر آپس میں گتھم گتھا ہوئے اور دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آئے. ابتدا کے اندر اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو فتح عطا فرمائی، لیکن کچھ غلطی کی وجہ سے جو ان تیر انداز حضرات صحابہ سے ہوئی اور انہوں نے اپنے مقام اور اپنے جگہ کو چھوڑ دیا اور مسلمان پھر مال غنیمت سمیٹنے میں مشغول ہوئے. اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پہاڑ کی پشت کی طرف سے جو ہے جگہ خالی دیکھ کر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد اس میں شہید ہوئی. 70 کے قریب حضرات صحابہ شہید ہوئے. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے. آپ کا چہرہ لہو لہان ہوا، چہرے پر خود کی 2 کیلیں آپ کے چہرے مبارک پر دھس گئی جو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں کی مدد سے انہیں نکالا. زور سے اس کیل کو اپنے دانتوں سے دباتے اور زور سے دبا کر کھینچتے تاکہ کم سے کم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہو. اور ایک کیل جب نکالی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کا ایک دانت ٹوٹ گیا. دوسری کیل نکالنے کے لیے دوسرا دانت استعمال کیا تو دوسرا دانت بھی اس کیل کو زور سے دبانے کی وجہ سے ٹوٹ گیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے زور سے انہوں نے دبایا ہو تاکہ کیل کا سائز کم سے کم ہو اور حضور کو جب کیل نکلے تو تکلیف نہ ہو. یہ حضرات صحابہ تھے، اپنے اوپر ساری تکلیفیں لے لیتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آنچ آنا انہیں گوارا نہیں تھا. تو سامنے کے دونوں دانت حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹوٹ گئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ فرماتے تھے کہ ہم نے سامنے کے دانت ٹوٹے ہوئے کسی شخص کو اتنا حسین اور خوبصورت نہیں دیکھا جتنا حسین اور خوبصورت حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ. مزید حسن ان کا دوبالا ہو گیا. اللہ کے سامنے کے دانت ٹوٹ جائیں تو آدمی کی چہرے کی حیت بھی بس اوقات تبدیل ہو جاتی، لیکن اس کی وجہ سے ان کے حسن میں مزید اضافہ ہو. یہ پورا معرکہ بہرحال آپ حضرات کے علم میں ہے. اسی معرکے کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑا ان کا قریبی معاملہ تھا. خطبے کے اندر ہر جمعے کو یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، آپ حضرات نے سنی ہوگی، حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول، کہ حمزہ تو اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ خوشخبری حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے جب آپ کی شہادت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام غمزدہ اور رنجیدہ تھے. تو حضرت جبریل یہ وحی لے کر آئے، کہا کہ عرش کے نیچے یہ جملہ لکھا ہوا ہے، حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول، کہ حضرت حمزہ تو اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں. سید الشہداء یہ حمزہ، یہ بھی بعض روایات کے اندر آیا کہ تمام شہداء کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا ہونے کی وجہ سے بھی انتہائی قرابت تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رضاعی بھائی بھی تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ دونوں نے مل کر ثویبہ نام کی جو باندی تھی جو ابو لہب نے آزاد کر دی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں ان کا دودھ پیا تھا. تو رضاعی بھائی ہونے کی وجہ سے بھی بڑی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حمزہ سے تھی. اور تیسرا یہ کہ دونوں تقریباً ہم عمر بھی تھے، 19-20 کا ہی فرق تھا، زیادہ فرق نہیں تھا. تو ہم عمر ہونے کی وجہ سے بھی بڑی دوستی اور بڑی گاڑھی یاری تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اللہ جل شانہ سے اپنے 2 چچاؤں کے لیے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے
میرے دو چچا عطا کر دیں، ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل شروع میں مسلمان ہو گئے تھے، فتح مکے سے بھی پہلے، ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، جبکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان۔ آپ علیہ السلام کے جتنے بھی چچا تھے ان میں صرف ان دو کو ہی ایمان کی سعادت اور ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ جناب ابو طالب یہ بھی حضور علیہ السلام کے چچا تھے، ہر معاملے میں حضور علیہ السلام کی مدد معاونت کے لیے پیش تھے۔ آپ علیہ السلام کو ان کے ایمان کی بڑی حسرت اور آرزو تھی، لیکن ان کے نصیب میں ایمان نہیں ہوا، وہ بغیر ایمان کے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ دو شخصیات تھیں جنہیں حضور علیہ السلام کی دعا کی بدولت ایمان کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے 3-4 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ بڑے بہادر نوجوانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام بیت اللہ کے پاس سے گزر رہے تھے، ابو جہل حضور علیہ السلام کو تنہا دیکھ کر سخت سست کہنے لگا اور بڑی نازیبا گفتگو گالم گلوچ اس نے کیا اور بڑے سخت الفاظ، انتہائی ناروا سلوک اس نے حضور علیہ السلام کے ساتھ رکھا۔ مکے کا ایک شخص تھا عبداللہ ابن جدعان، اس کی ایک لونڈی تھی، باندی تھی، وہ یہ معاملہ ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھنے لگے کہ یہ ابو جہل اس شخص کے ساتھ، یہ محمد کے ساتھ کیسا برا رویہ رکھ رہا ہے۔ حالانکہ وہ لونڈی مسلمان نہیں تھی، لیکن اس کو بھی یہ رویہ اور یہ برا سلوک انتہائی برا لگا، اور وہ سوچنے لگی کہ کون ایسا ہے جو ابو جہل سے اس معاملے کا بدلہ لے سکے۔ تو اس کے ذہن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پر گئے ہوئے تھے اور ان کا انتظار کرنے لگی وہ لونڈی۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آ کر ماجرا بیان کیا کہ آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا 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 جو کوئی عزت دار آدمی قبول نہیں کر سکتا۔ تم کیسے چچا ہو کہ اپنے بھتیجے کے ساتھ یہ برا سلوک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اور کچھ کہتے نہیں ہو اور کچھ اس کی حمایت میں اٹھتے نہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا بیت اللہ کی طرف گئے، کیونکہ پتہ چل چکا تھا کہ ابو جہل وہی ہے، اور ابو جہل اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کمان تھی، وہی کمان اتنے زور سے ابو جہل کے سر پہ مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور کمان اندر دس گئی۔ قوم کے لوگ اٹھے بھی، لیکن ابو جہل نے انہیں روک دیا، کیونکہ اس طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگ جو بنو ہاشم تھے وہ مقابلے کے لیے اٹھ گئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پر کہا کہ کیا تم میرے بھتیجے کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو؟ یاد رکھو کہ میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں۔ حالانکہ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ جا کر انہوں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور اسے زخمی کر دی۔ پھر اپنے بھتیجے یعنی حضور علیہ السلام کے پاس گئے اور معاملہ بیان کیا کہ بھتیجے میں نے تیرا بدلہ لے لیا، تیرا انتقام لے لیا، اب آپ کو خوش ہو جانا چاہیے۔ ابو جہل کو میں نے سزا دے دی۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ چچا آپ کے اس انتقام سے بھی زیادہ خوشی مجھے اس بات سے ہوگی کہ آپ میرے لائے ہوئے دین پر ایمان لے آئے۔ اب میرے لائے ہوئے دین پر ایمان لے آئے، یہ کلمہ پڑھ لیں۔ اسی موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اور پھر اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے۔ ان دو شخصیات کی اسلام لانے کے بعد جو اسلام کو تقویت اور قوت ملی، اس کا اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ پہلے مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر، لیکن ان دو شخصیات کے اس ایمان لانے کے بعد علی الاعلان بیت اللہ کے صحن میں مسلمان عبادت کرنے لگے، نماز پڑھنے لگے۔
دو واحد شخصیات تھی یہ دونوں کہ جب ہجرت کا مرحلہ آیا تو سارے مسلمان چھپ چھپ کر ہجرت کر رہے تھے، لیکن یہ دو شخصیات علی الاعلان انہوں نے ہجرت کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس اعلان کے ساتھ ہجرت کرنے لگے کہ کوئی اگر اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو میرے سامنے آئے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو میرے مقابلے پر آئے۔ کسی کی جرأت نہ ہو سکی کہ وہ حضرت عمر کو روک سکے، نہ صرف خود ہجرت کیا بلکہ اپنی معیت کے اندر 20 حضرات صحابہ جو کمزور صحابہ تھے ان کو بھی ساتھ لے کر گئے اور کافروں کو آپ کے سامنے آنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ یہ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا واقعہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب جو غزوہ احد کے موقع پر ان کی لاش کو دیکھا، جو وحشی ابن حرب نے بعد میں جو یہ مسلمان ہوئے، جبیر ابن مطعم نام کے ایک شخص تھے جو جن کا چچا غالباً یا ان کے ایک قرابت دار غزوہ بدر کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا، تو جبیر ابن مطعم نے وحشی ابن حرب جو ان کا غلام تھا یہ کہا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو، شہید کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو وحشی ابن حرب صرف اسی غرض سے اس غزوے کے اندر شریک ہوا اور چھپ کر بیٹھا رہا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر تاک کر اس نے نیزہ مارا جو آپ کے پیٹ سے آر پار ہوگی۔ وحشی ابن حرب کہتے ہیں کہ میرا کام صرف حضرت حمزہ کو مارنا تھا، میں مار کر وہاں سے چلا گیا، بقیہ غزوے سے لڑائی سے مجھے کوئی سروکار نہیں تھی۔ بعد میں یہ وحشی ابن حرب مسلمان ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انت وحشی، کیا تم ہی وحشی ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہاں میں ہی وحشی ابن حرب ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ انت قتلت حمزہ، کیا تم نے ہی حضرت حمزہ کو قتل کیا ہے؟ تو حضرت وحشی کہنے لگے کہ ہاں جو خبر آپ کو پہنچی ہے وہی درست۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا غم تازہ ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ فہل تستطيع ان تغیب وجهك عني، کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ اپنے چہرے کو میرے سامنے سے ہٹا دو، میرے سامنے نہ آؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا کی شہادت کا غم اتنا زیادہ تھا کہ ان کو اپنے سامنے بیٹھنے اور سامنے آنے سے منع کر دی۔ تو جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیات زندہ رہے، وحشی ابن حرب سامنے نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے جانے کے بعد پھر وہ مدینہ آیا۔ بعد میں مسیلمہ ابن کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اسے بھی قتل کرنے والے وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کہتے تھے کہ میں نے اسلام کے سب سے بڑے حمایتی اور اہم شخصیت کو شہید کیا، یعنی حضرت حمزہ کو، اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو ہی مار کر میں نے معاملے کو برابر کر دیا۔ تو یہ واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ساتھ کچھ حضرات نے، کچھ لوگوں نے یہ کیا تھا کہ آپ کے ناک، کان اور اعضاء کو کاٹ دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف اور غم میں مزید اضافہ ہوا۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ مسلمان اس عمل کو سنت بنا دیں گے تو میں حمزہ کی لاش کو یوں ہی چھوڑ دیتا اور آپ کی لاش کو پرندے آ کر نوش لیتے اور کل قیامت والے دن آپ پرندوں کے پیٹ سے برآمد ہوتے میں یہ کر لیتا، لیکن میں اس وجہ سے کہیں مسلمان اسی کو اختیار نہ کر لیں، ان کی تدفین حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین عمل میں لائی۔ 70 بار جنازہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھا گیا کہ جو 70 شہداء تھے ہر ایک کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا جاتا تھا۔ 2 کپڑے ان کی کفنانے کے لیے لائے گئے تو دیکھا کہ ایک انصاری صحابی جن کی بھی لاش نوچی گئی تھی وہ بیار و مددگار ہے، ان کے پاس ایک کپڑا ہی نہیں ہے، تو قرآن اندازی کی گئی 2 کپڑوں میں سے ایک چھوٹا تھا ایک بڑا تھا، تو اتفاق سے بڑا کپڑا وہ انصاری کے نام آ گیا، چھوٹا کپڑا ان کے نام پر آ گیا، جس سے پورا ان کا تن بھی نہیں ڈھانپا جاتا۔ وہ چھوٹے ہی کپڑے کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا گیا۔ مقام احد کے اندر جنہوں نے وہاں کی قبور کی زیارت کی ہے، ابھی بھی حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک موجود ہے۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہا کا مختصر تذکرہ کرتا چلوں۔
حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی. بعض لوگ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نازیبہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ناک کان کاٹے. اگرچہ صحیح بخاری کی جو روایت ہے اس سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ کو شہید کیا. اس میں ناک کان کاٹے جانے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اور کہتے ہیں میں وہ قتل کرنے کے بعد وہاں سے چلا گئی. اور پھر یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ وحشی ابن حرب حضرت ہندہ کے غلام ہی نہیں تھے، وہ غلام تھے حضرت جبیر ابن مطعم کے. جبیر ابن مطعم کے غلام تھے، اور جبیر ابن مطعم نے حضرت وحشی ابن حرب کو حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے لیے تیار کیا. تو اس لیے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ہندہ نے حضرت وحشی ابن حرب کو مسلح کرنے پر یا شہید کرنے پر تیار کیا. بظاہر بخاری کی اس روایت کے مطابق نہیں ہے، درست نہیں. اس لیے بعض حضرات اس بات کی بھی نفی کرتے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اس مسلح کرنے کی یا ناک کان کاٹنے کی جو نسبت کی جاتی ہے نسبت درست نہیں. اگر ہو بھی تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام نے ساری چیزوں پر پانی پھیر دیا، ختم کر دی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت ہندہ اپنا ایمان لے کر حاضر ہوئی تو آپ کی زبان پر ایک جملہ تھا حضرت ہندہ کی، اللہ کے رسول اسلام لانے سے پہلے آپ کی ذات میرے لیے سخت ناپسندیدہ تھی، آپ کا خاندان مجھے سخت مبغوض تھا، آپ کا خیمہ مجھے ناپسندیدہ تھا. آج آپ کی ذات، آپ کا خاندان، آپ کا خیمہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں سے فرمایا تھا وَأَنَا أَيْضًا، میرا بھی یہی حال ہے جو تمہارا حال ہے. اگر واقعہ یہ ہوتا کہ حضرت ہندہ نے آپ کے کلیجے کو چبایا ہوتا تو علماء لکھتے ہیں کہ حضرت وحشی نے تو صرف قتل کیا تھا، آپ نے ان کو سامنے آنے سے منع فرمایا، لیکن حضرت ہندہ کو اسلام کو اتنا اہلاً و سہلاً کہہ رہے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اور ان کے خاندان کو محبوب قرار دے رہے ہیں. بظاہر ان کی طرف اس کلیجہ چبانے کی نسبت کرنا بھی درست نہیں. تو بہرحال تاریخی روایات ہیں، یہ شہادت کا واقعہ تھا جو مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دیا گیا. اگر کسی صحابی سے یا حضرت ہندہ سے اس قسم کی غلطی ہوئی بھی ہے تو زمانہ جاہلیت کی ہے. بھائی ہم میں سے کسی کو اس کی جرت نہیں کرنی چاہیے کہ صحابی کے کسی سابقہ عمل کی وجہ سے ان کی ذات پر یا ان کی شخصیت پر انگلی اٹھائیں یا ان کے حوالے سے لب کشائی کرے، ان کے حوالے سے اعتراض کریں. یہ اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کو برباد کرنے کے مترادف ہے. دنیا اور آخرت کی بربادی ہے، کیونکہ اللہ کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ ان سے راضی ہوئے. تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب ہو.